قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ. اور جو شخص گناہ کرتا ہے یقیناً وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے بھی ہیں اور حکمت والے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو شخص گناہ کرے، خطا کرے یا گناہ کرے، پھر اس کا الزام کسی ایسے شخص پر رکھ دے کہ جو گناہگار نہیں ہے، بری ہے، بے قصور شخص پر اپنے گناہ کا الزام لگا دے، سو تحقیق اس نے بہتان اور بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے کہ انسان اپنے گناہ کو کسی پر در دے، کسی کی طرف منسوب کر دے. اسے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بنو عبیرق کے کچھ لوگ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں کے ذریعے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ بشیر نامی منافق چور نہیں ہے، بلکہ ان پر بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس تھی. تو اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اے پیغمبر آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک گروہ ان منافقین میں سے آپ کو حق راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر چکا تھا. لیکن چونکہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی دور میں منافق لوگ اپنے اس گرے ہوئے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ خود ہی کو گمراہ کرتے ہیں. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور آپ کو ذرہ بر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہاں پر من کا لفظ اور آگے پھر شیئن کا لفظ، یہ بہت معمولی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے. من اس کو تبعیضیہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا تھوڑا سا حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور شیئن ویسے ہی بہت تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں. تو تھوڑی سی چیز کا بھی تھوڑا سا حصہ آپ کو نہیں پہنچا سکتے، آپ کو کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. چنانچہ پوری دنیا کفر نے مل کر آپ کے زمانہ میں، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی ان کو میسر نہیں آ سکی. ہر نبی براہ راست، اور خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب بھی سکھائی ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے. دو چیزیں یہاں پر مذکور ہیں. کتاب سے مراد یہی قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہیں. تو یہاں پر دونوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ کتاب بھی ہم نے آپ کو سکھائی ہے اور حدیث بھی ہم نے آپ کو سکھائی ہے. تو گویا کہ جیسے قرآن پاک من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے،
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں پر اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس قرآن پاک میں اور احادیث میں فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان کے معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ احادیث کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست یا حضرت جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے یا کسی اور فرشتے کے ذریعے نبی کے دل میں ایک مضمون ڈال دیتے ہیں، اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کو ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، معنی اور مفہوم اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے قرآن پاک پر عمل کرنا فرض واجب ہے، اسی طرح احادیث پر عمل کرنا بھی ہم سب کے لیے فرض اور واجب ہے۔ احادیث کو ترک کرنا کسی طور پر بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ انبیاء کرام اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات اجتہاد بھی فرماتے تھے۔ اجتہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنا، کہ وحی نہیں آئی تو موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر فوری فیصلے کی ضرورت ہے، تو قرآن و حدیث کے سابقہ ارشادات کے روشنی میں اس وقت فوراً فیصلہ آپ فرما لیا کرتے تھے۔ پھر اگر وہ فیصلہ درست ہوتا تو اللہ کی طرف سے یا اس کے حق میں وحی آ جاتی، یا اللہ تعالیٰ سکوت اختیار فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی بھی نبی کی بات پر خاموشی اختیار کرنا، یہ اس بات کے حق اور من جانب اللہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے شریعت کا کہ نبی کچھ کام کریں یا کچھ بات کہیں اور اللہ کی طرف سے سکوت اختیار کیا جائے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کرام سر چشمہ ہدایت ہوتے ہیں، یہاں سے ہدایت پھوٹتی ہے۔ اس لیے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی مشکوک نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں باتوں میں سے ایک چھوٹی سی بات کے بارے میں بھی یہ تردد پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو اس سے ساری کی ساری شریعت مشکوک ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام جو کچھ بھی کہتے ہیں یا کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ اگر خاموش رہتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ بات درست نہ ہو کسی وجہ سے تو پھر فوراً اللہ کی طرف سے درستگی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی سے کوئی خطا ہو اور اللہ کی طرف سے فوراً اس کو درست نہ کر دیا جائے، ایک لمحے میں وحی آ جاتی تھی۔ قرآن پاک اور احادیث سارے کے سارے اس پر شاہد ہیں، بہت ساری مثالیں اس پر دی جا سکتی ہیں۔ تو جیسے اللہ کا سکوت نبی کے بات کے حق ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح نبی کا سکوت صحابی کی بات کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ تو جیسے اللہ اپنے نبی کی غلطی پر خاموش نہیں رہ سکتے، اسی طرح نبی بھی اپنی امت کی کسی غلطی پر خاموش نہیں رہ سکتے، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی بات کی یا کوئی کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اس کے باوجود خاموشی اختیار فرمائی، اس سے منع نہیں کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بات بالکل حق ہے۔ جیسے نبی کا قول حق ہے، نبی کا فعل حق ہے، حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح نبی کا سکوت بھی حجت اور دلیل ہے اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر امتی بسا اوقات کسی مصلحت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صحابی کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ ہے کہ صحابی اگر کسی کی تابع کی کسی بات کو یا کسی دوسرے کی بات کو دیکھیں اور روکنے کی قدرت ہو پھر بھی نہ روکیں تو یہ اس بات کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ قدرت کے لفظ کا اضافہ ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ قدرت کا اضافہ نہیں ہے۔ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بہت سارا کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل، بہت بڑا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہا ہے کہ کسی دور میں کسی لمحے کے لیے بھی اللہ کا فضل آپ سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔